اصل بندہ وہ ہوتا ہے جو اچھے حالات ہوں یا برے ہوں، ہر حال میں ہی اپنے رب کو یاد رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت نہیں بدلتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ حالت آپ کی اللہ ہی بدلے گا، لیکن تب تک نہیں بدلے گا جب تک آپ اپنی حالت خود نہیں بدلتے۔ جو اللہ کی طرف ایک قدم لے کے آتا ہے، اللہ اس کی طرف 10 لے کر آتا ہے۔ جو اللہ کی طرف چل کے آتا ہے، اللہ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے۔ پہلے آپ اور میں ارادہ تو ظاہر کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو بھی مصیبت تمہارے پہ آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوتا ہے، اور اللہ نے تو بے شمار دفعہ تمہیں ویسے بھی معاف کیا ہوا ہے۔ اگر تم لوگ بھی جو ہے نا گناہ گار، جو تم لوگ مشرک ہو، تم لوگ شرک کرتے ہو، اگر تم لوگ بھی توبہ کر لو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے۔ انہ کان غفارا، صرف غفور ہی نہیں ہے، غفار ہے، بہت زیادہ حد سے معاف کرنے والا اللہ۔ اللہ کو یاد کرو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اپنے دل کی صفائی کرو، اندر سے میل باہر نکالو۔ صرف یہ زبانی کلامی توبہ کی بات نہیں ہے۔ میں کون سے ایسے الفاظ استعمال کروں جو اللہ تعالیٰ پہلے نہیں کہہ چکے، کہ جو بندے بھی توبہ کر لیتے ہیں، استغفار کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں ان کے لیے خوشحالیاں کھولتا ہوں، میں ان کو مصیبتوں سے نکالتا ہوں، میں ان کو رزق عطا فرماتا ہوں، میں ان کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ اطمینان قلب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زندگی میں سے پرابلمز مائنس ہو جائیں گی۔ اطمینان قلب کا مطلب یہ ہے کہ ہر مشکل میں آپ اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ جاؤ، آپ اللہ کو یاد کرنا سیکھ جاؤ گے۔ آج ہم نے پڑھا تھا تراویح میں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو اس کے بارے میں علماء بیان کرتے ہیں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو برے وقتوں میں یاد رکھے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو برے وقتوں میں یاد رکھیں، وہ اچھے وقتوں میں اللہ کو یاد رکھے۔ جب حالات اچھے ہوتے ہیں نا، تبھی انسان کو اللہ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے، اس سے پہلے کہ کوئی برا وقت آئے اور پھر انسان روتا روتا اللہ کی بارگاہ میں جائے کہ اللہ اب تو قیامت ٹوٹ پڑے۔ تو جب قیامت ٹوٹتی ہے پھر تو بندہ جاتا ہی جاتا ہے۔ اصل بندہ وہ ہوتا ہے جو اچھے حالات ہوں یا برے ہوں، ہر حال میں ہی اپنے رب کو یاد رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ اب یاد رکھیں کہ جو بھی دل بیمار ہوتا ہے نا، اس بیماری کے کوئی نہ کوئی سمٹمز بھی ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ظاہری طور پہ نظر بھی آتی ہیں کہ یہ بندہ بیماری کی طرف جا رہا ہے۔ علماء نے جتنی بھی امراض قلب ہیں ان کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ 2 کیٹیگریز کیا ہیں؟ ایک ہے شبہات اور ایک ہے شہوات۔ شبہات ہیں جہاں پہ آپ کو ڈاؤٹس کریٹ ہو جاتے ہیں، جہاں پہ آپ شک کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ شک کس کے بارے میں؟ شک اللہ کے بارے میں، شک دین اسلام کے بارے میں، شک اللہ کے نبی کے بارے میں، شک اپنے رزق کے معاملے میں کہ پتہ نہیں رزق آئے گا یا نہیں آئے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں رزق دوں گا۔ شک اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر بھی ہے یا نہیں ہے۔ شک اس معاملے میں کہ جو بھی مصیبت میرے لیے آ رہی ہے وہ میرے لیے بہتر کیسے ہو سکتی ہے۔ شک یہ اس بات پہ کہ جی ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے تو مجھے تو حکمت سمجھ میں ہی نہیں آ رہی۔ یعنی ایک ہوتے ہیں شبہات، انسان شک و شبہ میں پڑ جاتا ہے یہ، اور اس کے اندر پورا ایک پلندہ ہے بیماریوں کا جو شک سے آتی ہیں۔ اب مثال کے طور پہ ایک شوہر اگر اپنی بیوی پہ شک کرتا ہے، مجھے بتائیں وہ کبھی اطمینان میں ہو سکتا ہے؟ جو شوہر اپنی بیوی پہ شک کرتا ہے یا بیوی اپنے شوہر پہ شک کرتی ہے، کیا وہ کبھی بھی اطمینان میں ہو سکتی ہے؟ ہاں وہ کہے کہ ہاں میں بچوں کی طرف سے اطمینان میں ہوں، یہاں سے اطمینان میں، وہاں سے، لیکن ادھر سے اطمینان میں نہیں ہوں میں ہر وقت انگزائٹی کا شکار رہتی ہوں، بے چین رہتی ہوں میں۔ بالکل اسی طرح سے اللہ کے بارے میں بھی نا ہمیں تمام شبہات کو سائڈ پہ کرنا ہے، اور وہ کب ہوگا؟ علم کے ساتھ ہوگا، عمل کے ساتھ ہوگا۔ دوسری طرف ہے شہوات۔ شہوات کیا ہیں؟ ان کو ہم انگلش میں کہہ سکتے ہیں یہ ایپیٹائٹس ہیں، جس میں ایپیٹائٹ ٹو فیڈ بھی ہے اور ایپیٹائٹ فار سیکشول جو ہے نا وہ ریلیشن شپس بھی ہے۔ تو یہ 2 ایپیٹائٹس ہیں اور ان کے پیچھے بہت ساری بیماریاں ہیں۔ اب ایک انسان جو لالچ کرتا ہے، لالچ کے پیچھے کیا ہے؟ اس کا پیٹ ہے، اس نے زیادہ سے زیادہ کمانا ہے، زیادہ سے زیادہ کھانا ہے، ایپیٹائٹس ہیں۔ یا ایک ایپیٹائٹ ہے یا دوسری ایپیٹائٹ ہے، گریڈ ہوتی ہے۔ اچھا اس کے علاوہ ایک انسان کسی اور سے حسد کرنے لگتا ہے، جیلس ہوتا ہے، اس کے پاس یہ کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ پھر انسان حب الدنیا کے اندر پڑ جاتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ اگین اس کی ایپیٹائٹس ہوتی ہیں۔ ایک بندہ حب المنزلہ کی طرف چلا جاتا ہے کہ مجھے مقام ملنا چاہیے، مجھے مرتبہ ملنا چاہیے، اگر مجھے مقام اور مرتبہ نہیں مل رہا میں نے کام ہی نہیں کرنا۔ یہ بھی کیا؟ یہ بھی ایپیٹائٹس ہیں۔ تو ایک پوری کیٹیگری ہے آپ کی بیماریوں کی جن کا تعلق آپ کی شہوت کے ساتھ ہے، اور ایک پوری کیٹیگری ہے جن کا تعلق شک و شبہ کے ساتھ ہے۔ تو یہ 2 براڈ سکیل کیٹیگریز ہیں جن کو انشاءاللہ ہم کور کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت نہیں بدلتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ حالت آپ کی اللہ ہی بدلے گا،
لیکن تب تک نہیں بدلے گا جب تک آپ اپنی حالت خود نہیں بدلتے۔ آج ہم لوگ یہاں پہ کئی چیزوں کے بارے میں کمپلین کرتے ہیں، چاہے وہ ملک کے حالات ہوں، بجلی ہو، مہنگائی ہو، گیس ہو، یہ مسئلے وہ مسئلے، ہزاروں مسئلے دنیا میں چل رہے ہیں اور لوگ اس کے بارے میں اکثر تبصرہ بھی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہاری حالت کو اللہ نہیں بدلنا ہے، لیکن تب تک نہیں بدلے گا جب تک تم اپنی حالت نہیں بدلتے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ نے تمہاری حالت نہیں بدلنی جب تک تم اپنی حالت بدلنے کی ابتدا تو کرو نا۔ وہ حدیث میں کیا آتا ہے، جو اللہ کی طرف ایک قدم لے کے آتا ہے اللہ اس کی طرف 10 لے کر آتا ہے، جو اللہ کی طرف چل کے آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے۔ پہلے آپ اور میں ارادہ تو ظاہر کریں۔ چلیں اس رمضان کی حیثیت سے ہی دیکھتے ہوئے اگر ہم فیصلہ کر لیں کہ بھئی چلو رمضان کا مہینہ آ گیا، اسی مہینے میں ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، شاید اللہ تعالیٰ ہمارے تمام حالات کو ٹھیک کر دے۔ اور آپ کو شاید لگتا ہوگا میں کوئی بہت یوٹوپین سی بات کر رہا ہوں کہ نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اپنے حالات بدلیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے حالات بدل دے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یونس علیہ السلام کا واقعہ ذکر نہیں کیا؟ یونس علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے اور اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، باقی تمام جو غیر اللہ ہیں ان کو چھوڑ دو۔ یونس علیہ السلام کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی بلکہ ان کو وہاں سے بالکل دھتکار دیا۔ یونس علیہ السلام وہاں سے نکل کے چلے گئے، حالانکہ ان کو انتظار کرنا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کے حکم کا، لیکن وہ پہلے ہی وہاں سے روانہ ہو گئے کہ بھئی ان کو تو میں نے بات سمجھا کے دیکھ لی، یہ تو میری بات نہیں مان رہے۔ وہاں سے کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس خطا کے پیچھے ان کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا۔ اب مچھلی کے پیٹ میں وہ دعا کر رہے ہیں، کیا دعا کر رہے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ تو بے عیب ہے، ظلم تو میں نے اپنے ساتھ کر دیا، میں نے اپنے ساتھ ظلم کر دیا، مجھے انتظار کرنا چاہیے تھا تیرے حکم کا، کیونکہ کوئی نبی کوئی رسول تب تک ہجرت نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا ڈائریکٹ حکم نہ آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں بہت ٹائم گزارا، سینکشنز بھی ہوئے، صحابہ کو ٹارچر بھی کیا گیا، لیکن جب تک ہجرت کا حکم نہیں آیا آپ نے ہجرت نہیں کی وہاں سے۔ تو یہ تمام کے لیے حکم تھا، لیکن یونس علیہ السلام سے ایک خطا ہو گئی، ان کو لگا کہ بھئی میں نے بات کر دی تو سن ہی نہیں رہے، تو پھر ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کام ختم ہو گیا۔ اچھا پیچھے سے کیا ہوا، یونس علیہ السلام کی جو پوری قوم ہے نا، ان کو احساس ہو گیا کہ بھئی ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، یہ تو جو بندہ آیا تھا اس کو ہمارے سے تو کچھ بھی نہیں چاہیے تھا، یہ تو کچھ دینے ہی آیا تھا، لینے تو کچھ بھی نہیں آیا تھا، نہ یہ ہم سے پیسے مانگ رہا تھا، نہ کچھ اور ڈیمانڈ کر رہا تھا، نہ کوئی الیکشن لڑنے آیا تھا، نہ ہم سے ووٹ لینے آیا تھا، تو پھر یہ کیوں آیا تھا؟ کچھ دینے ہی آیا تھا کہ ایمان کی دعوت دینے آیا تھا، ہمیں ایمان آفر کرنے کے لیے آیا تھا اور ہم نے اس کی بات نہیں مانی۔ تو ان سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ اے لوگوں آؤ توبہ کر لیں، سارے سب اکٹھے ہوئے اور ان کا جو بھی سردار تھا، لیڈر تھا، اس نے کہا سب جی جو ہے نا دعا کرو اللہ رب العزت سے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ان سب نے مل کر توبہ کی، اللہ کے آگے گڑ گڑا کے روئے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عذاب ہم نے ان کی طرف لانچ کر دیا تھا نا، ہم نے اس کو واپس کر دیا۔ وہ عذاب کیوں لانچ ہوا تھا؟ ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید میں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو بھی مصیبت تم پہ آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت تو بہت معاف کرنے والا ہے۔ غور سے سنیں یہ بات، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو بھی مصیبت تمہارے پہ آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوتا ہے، اور اللہ نے تو بے شمار دفعہ تمہیں ویسے بھی معاف کیا ہوا ہے۔ تو ایک وجہ جو ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں وہ مکافات عمل ہوتا ہے، ہمارے اپنے گناہ ہوتے ہیں۔ ایک اور وجہ جو آج کا موضوع نہیں ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ جس کی بات کی جا رہی ہے، جب آپ گناہ کرتے ہو، جب آپ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو، جب آپ اس میں دائم ہو جاتے ہو، اس کو پرسسٹنس کے ساتھ کرنا شروع کر دیتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ لانچ ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ کے حالات خراب ہوتے ہیں، تو یونس علیہ السلام کی قوم کے حالات ابھی خراب ہونے لگے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ خراب ہونے سے پہلے ہی توبہ کر لی۔ تو یہ واحد قوم ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے کہ جن پہ عذاب لانچ ہو گیا لیکن واپس ہو گیا۔ باقی آپ دیکھ لیں قرآن مجید بھرا ہوا ہے، نوح علیہ السلام کی قوم برباد ہو گئی، قوم عاد برباد ہو گئی، قوم سمود برباد ہو گئی، قوم شعیب برباد ہو گئی، قوم لوط برباد ہو گئی، فرعون اور اس کے لشکر برباد ہو گئے۔ یعنی اتنی ساری قوموں کے تذکرے ہیں، اور اللہ رب العزت بتا رہے ہیں یہ کیوں برباد ہوئے، انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے کیا کیا تھا۔ اگر آپ بالکل اس کو سمرائز کریں تو سب نے اللہ کی نافرمانیاں کی تھی، جو آج ہم بھی کر رہے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نافرمانیاں بھی کریں اور رحمتوں کی بارشیں بھی نازل ہوں اور یہاں پہ جو ہے وہ خوشحالی بھی پھیل جائے اور پراسپیرٹی بھی، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ فرما رہے ہیں اگر تم لوگ بھی جو ہے نا گناہ گار، جو تم لوگ مشرک ہو، تم لوگ شرک کرتے ہو، اگر تم لوگ بھی توبہ کر لو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا،
صرف غفور ہی نہیں ہے، غفار ہے، بہت زیادہ حد سے معاف کرنے والا اللہ۔ پھر کیا ہوگا؟ جب اللہ معاف کرے گا تو کیا ہوگا؟ تمہارے اوپر رحمتوں کی بارشیں نازل کرے گا، تمہارے مال میں اضافہ ہوگا، تمہاری اولاد میں اضافہ ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہیں باغات عطا فرمائے گا، اس کے بیچ میں نہروں کو جاری کر دے گا۔ صرف کیا کرنے سے؟ توبہ کرنے سے، استغفار کرنے سے، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے۔ فاذکرونی اذکرکم، اللہ کو یاد کرو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اپنے دل کی صفائی کرو، اندر سے میل باہر نکالو۔ صرف یہ زبانی کلامی توبہ کی بات نہیں ہے، صرف یہ زبانی کلامی کی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں جی چلو جی ہم رمضان کا مہینہ ہے ابھی ذرا تسبیحیں پھیر لیتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، جیسی رمضان ختم ہوگا واپس اسی پروگرام پہ جائیں گے۔ ہمارے اسلاف میں ایک امام کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی، غالباً یہ کعب بن مالک کا قول ہے، وہ کہتے ہیں جو شخص بھی رمضان کے روزے اس نیت سے رکھتا ہے، یہ غور سے سنیں، اسی پہ میں اختتام کروں گا انشاءاللہ، جو شخص بھی رمضان کے روزے اس نیت سے رکھتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ ختم ہوگا میں انہی گناہوں پہ واپس جاؤں گا جس کا سلسلہ منقطع ہوا تھا رمضان کے شروع ہونے پہ، اللہ تعالیٰ اس کے روزے قبول نہیں فرماتا۔ غور سے میری بات سن لیں، کعب بن مالک فرما رہے ہیں کہ جو شخص بھی رمضان کے روزے اس نیت سے رکھ رہا ہے کہ جیسی رمضان ختم ہوگا میں اسی پروگرام پہ واپس جاؤں گا جہاں میں اللہ کی نافرمانیاں پہلے کر رہا تھا، تو وہ فرما رہے ہیں کہ ایسے روزے دار کے روزے اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ جس نے پہلے سے نیت بنائی ہوئی ہے، اپنے گرل فرینڈ کو پہلے کہہ چکا ہے کہ دیکھو ابھی تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو ابھی تم سے بات نہیں ہو سکتی، لیکن انشاءاللہ جس دن چاند عید کا نظر آئے گا پہلی کال تمہیں ہوگی۔ اور جو بندہ ابھی تھوڑی دیر کے لیے حرام سے بچ گیا ہے کہ جی چلو رمضان آ گیا ابھی ذرا ہم تھوڑے شریف ہو جاتے ہیں، جیسے ہی ختم ہوگا واپس ادھر، تو یہ جو اس طرح کا رویہ ہے وہ میں ہر رمضان نظر آتا ہے۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، گزارش کروں گا کہ لیٹ دس بی دا رمضان دیٹ چینجز یو فار گڈ۔ فیصلہ کرو، یقین کرو، میں کیسے آپ کو سمجھاؤں کہ جو اللہ تعالیٰ پہلے نہیں سمجھا چکے، میں کون سے ایسے الفاظ استعمال کروں جو اللہ تعالیٰ پہلے نہیں کہہ چکے، کہ جو بندے بھی توبہ کر لیتے ہیں، استغفار کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں ان کے لیے خوشحالیاں کھولتا ہوں، میں ان کو مصیبتوں سے نکالتا ہوں، میں ان کو رزق عطا فرماتا ہوں، میں ان کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو یہ باتیں کہہ رہا ہے، کاش کہ ہمیں ان کی بات سمجھ میں بھی آ جائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، اپنے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی صف میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے اور آخرت میں ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔